کیا آپ کسی انسان کو صرف چند منٹ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ واقعی کیا سوچ رہا ہے؟ وہ خوش ہے یا صرف خوش ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے؟ وہ آپ سے سچ بول رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے؟ اور سب سے خطرناک سوال، کیا آپ جس شخص پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ واقعی آپ کے قابل بھروسہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو وہ نہیں دیکھتے جو وہ ہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں جو ہم ان کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ سیکھیں گے کہ لوگوں کو پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار اپنی آنکھیں دوسری طرف کر رہا ہے۔ آپ فوراً سوچتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیا واقعی؟ شاید وہ نروس ہو، شاید وہ تھکا ہوا ہو، شاید وہ عام طور پر آئی کانٹیکٹ کم کرتا ہو۔ یہی وہ غلطی ہے جس سے کتاب خبردار کرتی ہے۔ ایک سگنل پوری کہانی نہیں بتاتا۔ کسی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ، معمول کا بیہیویئر اور مختلف سگنلز ایک ساتھ دیکھنے چاہئیں۔ تو اگلی بار کسی کے ایک جسچر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ اس شخص کا نارمل بیہیویئر ہے؟ کیونکہ اصل کلو ابھی باقی ہے۔ لوگ صرف اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بیہیویئر کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے۔ پیسہ، محبت، خوف، سیکیورٹی، ریکگنیشن، پاور یا ایکسپٹنس۔ مثلاً ایک شخص ہر وقت دوسروں کی تعریف چاہتا ہے۔ آپ اسے صرف اٹینشن سیکر کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے ریجیکشن کا خوف ہو تو اس کا بیہیویئر اچانک ایک نئی میننگ لے لیتا ہے۔ کتاب کا اہم سبق یہی ہے۔ بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے پوچھیں، یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صرف وہ کیا کر رہا ہے کافی نہیں۔ اور یہی سوال ہمیں اگلے لیول پر لے جاتا ہے۔ انسان صرف الفاظ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا، اس کی باڈی، فیس، وائس اور بیہیویئر بھی انفارمیشن دیتے ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز کمزور ہے، چہرہ ٹینس ہے، اور وہ کانورسیشن ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ صرف اس کے الفاظ پر یقین کریں گے؟ نہیں، آپ کو ورڈز اور نان وربل سگنلز کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ باڈی لینگویج کا کوئی ایک یونیورسل میننگ نہیں ہوتا۔ بازو باندھنا ہمیشہ غصہ نہیں، آنکھیں چرانا ہمیشہ جھوٹ نہیں، خاموشی ہمیشہ اگریمنٹ نہیں۔ کانٹیکسٹ فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ، کیا کوئی ایسا میجیکل سائن ہے جس سے آپ فوراً جان سکیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے؟ کتاب کا جواب کافی سرپرائزنگ ہے۔ ایسا کوئی فول پروف سائن نہیں۔ حتیٰ کہ ٹرینڈ پروفیشنلز کے لیے بھی لائی ڈیٹیکشن ہمیشہ آسان یا یقینی نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ ایک اہم اپروچ ہے، کانورسیشن کو آبزرو کریں۔ اوپن اینڈڈ کویسچنز پوچھیں، تفصیل مانگیں، سٹوری کو سمجھیں، اور دیکھیں کہ اس شخص کی بات، ایموشنز اور بیہیویئر آپس میں کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ایک جھوٹے شخص کے لیے صرف ایک جھوٹ بولنا مسئلہ نہیں، اس جھوٹ کو مسلسل مینٹین کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انکنسسٹنسی سسپیشن پیدا کر سکتی ہے، پروف نہیں۔ اور یہی فرق آپ کو غلط الزام لگانے سے بچاتا ہے۔ یہاں کتاب کا شاید سب سے امپورٹنٹ لیسن آتا ہے۔ اب دوسروں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پڑھنا سیکھیں، کیونکہ ہم اکثر دوسروں پر اپنی سوچ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ خود انسیکیور ہیں تو شاید آپ دوسرے شخص کے نارمل بیہیویئر کو ریجیکشن سمجھیں۔ اگر آپ پہلے کسی سے دھوکہ کھا چکے ہیں تو شاید آپ نئے شخص پر بھی شک کریں۔ یہی وجہ ہے کہ فرسٹ امپریشن ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔
آپ کو اپنے اسمپشنز کو چیلنج کرنا ہوگا. خود سے پوچھیں، میں یہ بات حقیقت کی بنیاد پر سمجھ رہا ہوں یا اپنے خوف کی بنیاد پر؟ یہ ایک سوال آپ کی لوگوں کو سمجھنے کی پوری صلاحیت بدل سکتا ہے. اب پوری کتاب کے کانسیپٹس کو ایک سمپل فارمولا میں سمجھیں. کانٹیکسٹ، موٹیویشن اور پرسنالٹی اور باڈی لینگویج، ورڈز، پیٹرنز. ایک جسچر نہیں، ایک جملہ نہیں، ایک ملاقات نہیں. پیٹرن دیکھیں. لوگ وقت کے ساتھ خود کو ریویل کرتے ہیں. ان کی چوائسز، ان کے ری ایکشنز، ان کی پرائیورٹیز، ان کے ریلیشن شپس، اور وہ مختلف سچویشنز میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. جتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا اتنا بہتر آپ کا اندازہ ہوگا. اب اگلی بار جب آپ کسی انسان سے ملیں اسے فوراً جج مت کریں. اس کے کپڑے دیکھ کر فیصلہ مت کریں. صرف اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر فیصلہ مت کریں. اور صرف اپنی انٹویشن پر بھی بھروسہ مت کریں. اس کے بجائے خود سے پوچھیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور آخر میں کیا اس کا بیہیویئر وقت کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے؟ کیونکہ لوگوں کو پڑھنے کا اصل راز ان کے چہرے میں نہیں، ان کے پیٹرنز میں چھپا ہوتا ہے. اور شاید اگلی بار جب آپ کسی کو غور سے دیکھیں گے آپ کو صرف ایک انسان نظر نہیں آئے گا. آپ کو اس کی موٹیویشن، ایموشنز اور بیہیویئر کے پیچھے چھپی پوری کہانی نظر آنا شروع ہو جائے گی. لوگوں کو پڑھنا سیکھیں، لیکن سب سے پہلے خود کو پڑھنا سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے الفاظ کے پیچھے چھپی حقیقت، ان کے رویوں اور ان کی اصل موٹیویشنز کو بہتر سمجھ سکیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں آپ کو ایسی پاورفل بک سمریز، سائیکالوجی لیسنز، ہیومن بیہیویئر انسائٹس اور سیلف امپرومنٹ آئیڈیاز ملیں گے جو آپ کو لوگوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد دیں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں بتائیں، اور ایسی مزید دلچسپ کتابوں کے خلاصوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. یاد رکھیں، لوگوں کو سمجھنا ایک سکل ہے اور ہر نئی کتاب آپ کو یہ سکل مزید بہتر سکھا سکتی ہے.